دنوں میں سے دیکھا جائے تو ان 10 دنوں میں سے بھی جو ایک ٹاپ کا دن ہے، یعنی 10 دنوں کا بھی جو سردار دن ہے وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اس دن اللہ عز و جل اپنے بندوں پہ جھانکتا ہے۔ وہ دن بہت افضل دن ہے، اتنا افضل کہ اس کا خاص وظیفہ اور خاص دعا ہے، اور وہ دعا ایسی یونیک ہے کہ صبح و شام کے اذکار ہوں اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہر فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر آگے اور دعائیں۔ یہ دعا جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ دعا جو صبح و شام کے اذکار میں ہے، یہ دعا کہ جس کے بارے میں آیا کہ جو ایک بار پڑھتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، میں یہاں رک کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، یہ ایک درجہ بلند ہونا کیا ہے؟ نیکی کا لکھا جانا تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے ہاں نیکیوں کا حساب ہوتا ہے، تولی جائیں گی، وزن ہوگا، والوزن یومئذ الحق، لیکن یہ بتائیے کہ گناہ کا معاف ہونا بھی سمجھ آتا ہے کہ غلطی انسان کے اللہ کے ہاں سے معاف، نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں، ریز ہو جاتی ہیں، یہ درجہ بلند ہونا کیا ہے؟ جنت کے درجے میں، سبحان اللہ، جنت کے درجات ہیں۔ اچھا، کیا یہ درجہ بلند ہونا صرف آخرت میں ہے جنت کا؟ درجہ بلند ہونے کا یہ بھی ہے نیت کے اعتبار سے جو عمل کیا جائے گا۔ ایک عمل 4 لوگ بعض اوقات ایک ہی وقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہر ایک کا درجہ وہ فرق ہوگا۔ یہ بھی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کو سمجھ آیا، یعنی الحسنہ السیئہ ایکول نہیں ہوتے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی برابر ہوتی ہے، بلکہ اپنے اپنے لیولز ہوتے ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں محنت، خلوص، جذبے کے تحت، ایک نیکی وزن زیادہ بھاری درجہ، اسی طرح برائیوں کے بھی سیم گناہ ہوتے ہیں، لیکن کرنے والے کی نیت، سچویشن اور مختلف چیزوں کے اعتبار سے وہ لیول سنگینی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیز درجہ اور بھی ہے۔ اب دیکھیں بڑی علمی بحث ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اور ایسا حلقہ بہت کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک درجہ بلند ہوا جنت کا، ایک درجہ ہوا اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے، یعنی نیکیوں کا اپ لیول، پروموشن، اپر کلاس مل گئی، اور ایک درجہ اور ہوتا ہے، اور وہ درجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں امیج اچھا ہو جاتا ہے، گراف ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، مجھے گھر میں، مجھے خاندان میں، مجھے لوگوں میں ہائی سٹیٹس ملے، نمایاں مقام ملے۔ یہی دعا سجدے میں بھی، دو سجدے کے درمیان میں جو آتی ہے عرفانی، اللہ عرفانی عرفانی کا یہی ہوتا ہے ورفعنی، یعنی بلند کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں اسٹیٹس اور بلند، ہم دیکھیں کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، ظلم زیادتی، چھینا جھپٹی، مار پیٹ، چغلی، غیبت، بہتان، کتنے کام کرتے ہیں صرف کس لیے؟ اپنے آپ کو اونچا، دوسروں کو نیچا کرنا، خود اونچا ہونا۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی حرام سے، زیادتی سے کوئی چیز مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کچھ ایسے کام ہیں جو درجات کو بلند کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، جائز آپشن ہے۔ برائی کے ذریعے سے نیگیٹیوٹی کر کے کبھی بھی آپ پازیٹیو مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ البتہ پازیٹیو کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے واقعی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ورفعنی کا بھی یہی مطلب ہے، ورفعنی، اور اسی طرح درجے کا بلند ہونا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی نمایاں مقام دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کی نظروں میں ہو، خاندان میں ہو، گھر میں ہو، ہر اعتبار سے کامیابی کی معراج کو پہنچتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک بار پڑھنا، تو جس کو جتنی فکر ہونا وہ اور زیادہ کر دے، حتیٰ کہ 10 بار پڑھنا 4 غلاموں کا ثواب ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح 100 بار پڑھنا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ غلام آزاد کرنے کی نیکی بہت ہی کم ہو گئی ہے، ریئر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ غلام فزیکلی تو ہے نہیں۔ ہاں البتہ اہل علم اسی طرح مقروض کو خلاصی دلوانے کے اعتبار سے، قیدیوں کو رہائی دلوانے کے اعتبار سے اسے بھی غلامی میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ جو تھے نا پہلے ایک غلامی کا دور، وہ تو نہیں ہے، لونڈی
لونڈی غلام, یہ نیکی جو عام طور پر کوئی حاصل نہیں کر سکتا, یا ایون اگر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہو جیلوں سے جا کے, یا اسی طرح مقروض کا, ان چیزوں میں پیسہ لگتا ہے, اور مہنگائی غربت آپ کے سامنے ہے کہ یہ آسان نہیں ہے, ہر وقت ہر کسی کے, اور روزانہ ڈیلی بیسس پہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن 100 ٹائم یہ پڑھ لینا 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہ معاف ہوتے ہیں, 100 درجات. جسٹ امیجن 100 درجات, لیول کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ کا, اللہ کے ہاں بھی, فرشتوں میں بھی, اور دنیا میں بھی, اور آخرت میں بھی, ہر لحاظ سے درجے بلند ہو گئے, 100 درجے بلند. ہم جتنا زور لگا لیں نہ پہنچ سکے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاً فرمایا کہ اور اس شخص کے اللہ کے ہاں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے, اتنا اجر لکھا جاتا ہے کہ سارا دن کوئی ذکر و اذکار کرنے والا اس ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتا, سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ تعداد کر لے. اور یہی دعا کچھ اور بھی مقام ہے. کب کب پڑھی جاتی ہے؟ بازار جاتے ہوئے, جو ایسا چوتھا کلمہ مشہور ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھلتی ہے, تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اور اسی طرح طواف کرتے ہوئے بھی ماشاءاللہ. اور اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنا, میں اور تمام انبیاء نے اس دن اسی دعا کا اہتمام کیا. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ 9 ذی الحجہ کے دن کیا میں طواف کروں, یہ افضل ہے, کیا میں حجاج کو پانی پلاؤں, یہ افضل ہے, یا زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کروں, یہ افضل ہے, یا زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھوں, یہ افضل ہے, ساری نیکیاں گنوائی, تو ہم انہیں کہیں گے نہیں, اس دن کا افضل عمل یہ ہے کہ جو تمام انبیاء نے پڑھا اور کیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایک چیز اہم, اس کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں. کب کب, وہ ابھی میں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ کب کب اس کو پڑھنا ہے. سارا دن پڑھیں, اس کا تو کوئی ممنوع وقت ہے, 100 ٹائم پڑھیں, اس سے زیادہ پڑھیں, ہر نماز کے بعد چلیں ایک بار پڑھ لیں, سوتے ہوئے پڑھ لیں, رات کو آنکھ کھلے پڑھ لیں. یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ دعا بھی ساتھ قبول ہوتی ہے, اور بھی بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں, بہت سارے فضائل ہیں. اور پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی, اور خاص طور پر اس دن کے لیے پریکٹس کریں کہ پڑھتے پڑھتے زباں پر ایسے رواں ہو جائے کہ بولے زباں اور جسم کا ہر عضو گواہی دے رہا ہو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو ایک چلے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی بات ہو گئی, اور 9 ذی الحجہ کو بھی سمجھ لیجیے. اس میں بھی اہل علم کے درمیان بہت مختلف آراء ہیں, اور میں وجہ بتاتی ہوں کیوں ہے, اور حل بھی بتاتی ہوں کیا ہے. بعض کہتے ہیں, ایک بڑے اسکالرز کی تعداد ہے, وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا جو لفظ آیا ہے, تو اس عرفہ کے لفظ کو دیکھیں, جس دن حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اسی دن کو یہ عمل کرنا ہے. اب یہ بات اگر عرفہ کے لفظ کو دیکھیں نا, یہ بات اس پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مختلف ممالک میں ایون میں نے ایک ریسرچ پڑھی, اس میں کچھ ممالک کے نام مینشن تھے کہ فلاں ممالک میں تو ایون یوم عرفہ جس دن سعودیہ میں ہوتا ہے ان کی عید کا ڈے ہوتا ہے, کیونکہ ان کا ذی الحجہ کا چاند پہلے نظر آیا ہوتا ہے. تو کیا عید کے دن کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ یوم عرفہ کی خاص دعا اور تسبیح تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, اور خاص عمل ایک روزہ ہے. روزہ جس کا ثواب کیا ہے کہ یہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ, آئندہ اور گزشتہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل اپنے بندوں پر جھانکتا ہے, خوش ہوتا ہے, فخر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے گناہوں کو. اسی طرح روزے دار کے 2 سالوں کے گناہ, اور یہ گناہوں کی معافی کیوں ضروری ہے میری بہنوں؟ جتنی بھی ہم پر پریشانیاں آتی ہیں نا, مصیبتیں آتی ہیں, وہ اپنے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی کرتوت اگر معاف ہو جائے نا تو مصیبتیں نہیں آتی. تو یہ کتنا اہم ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کی معافی کی فکر ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹپس بتا دیے, میتھڈس بتا دیے, طریقے بتا دیے, اور ان میں سے ایک یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے. اب ابھی بھی اختلاف باقی ہے,
لوگ کہتے ہیں کہ جس دن وہاں ہے تو اس دن رکھے، حالانکہ اس اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کو ختم کیا جائے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پورا عشرہ ہی فضیلت والا ہے، سوائے یوم نحر کے، عید کے دن کے، یکم سے 9 تک. تو اس میں آپ جتنے ہو سکے روزے رکھیں. اور ویسے بھی ویکلی سوموار اور جمعرات کا مسنون روزہ ہے. اور اگر آپ 8 کا بھی رکھ لیں اور 9 کا بھی رکھ لیں، یعنی سعودیہ کا بھی 9 ذی الحجہ اور اپنا بھی 9 ذی الحجہ، تو بھی یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی 8 کا رکھتا ہے ان کے حساب سے، ٹھیک، میں نے یوم عرفہ کو ہی دیکھنا ہے، تب بھی یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے اور اس میں اجر ہے. اور اگر کوئی 9 کا رکھتا ہے اور اپنے رویت کو دیکھتا ہے تو اس کا زیادہ حکم ہے. کیوں؟ کہ تمام مسلمانوں کو سعودیہ کو فالو کرنے کا نہیں، سعودیہ کے چاند کو، بلکہ ہماری تمام عبادات، حتیٰ کہ ہمارا روزہ، نماز اور عیدین، یہ ہمارے اپنے رویت ہلال کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو یوم عرفہ بھی اپنی رویت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے.